دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے برابر اجر ملے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جنتی کو انعام میں جو جنت ملے گی یا دوست کے اپنے اعمال کے سبب جہنم کی جس سطح تک جائے گا وہ دوسرے شخص سے بالکل مختلف ہوگی۔ اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنت کے کچھ مشہور درجوں کے بارے میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرسٹ آئے تو اسے انعام میں 1,00,000 روپے دیے جائیں، جبکہ سیکنڈ آنے والے کو 70,000 اور تھرڈ آنے والے کو 50,000۔ یہاں ہر پاسنگ اسٹوڈنٹ کو انعام تو ضرور ملے گا مگر ڈفرنٹ لیول کا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ ملے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ جنت کے درجات کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا درجہ کہلاتا ہے جنت الماوا۔ یہ جنت شروع ہوتی ہے سدرۃ المنتہا کے پاس سے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جو اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز کی حد ہے۔ اس مقام سے آگے آج تک صرف ایک ہی ہستی گئی ہیں جو کہ مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اس مقام سے آگے جنت اور دوزخ کی شروعات ہوتی ہے، لہٰذا جنت کا جو درجہ سدرۃ المنتہا کے پاس موجود ہے اسے جنت الماوا کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس جس کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ مقام ان جنتیوں کے لیے آرام گاہ ہے جو دنیا میں پرہیزگاری سے رہتے تھے۔ یہ ایک پرسکون باغ کی مانند ہے جہاں ایمان والوں کو زمین پر ان کے گزارے وقت کے بعد امن دیا جاتا ہے۔ جنت الماوا کا مطلب یہ گارڈن آف ایڈوب یا گارڈن آف ریفیوجی ہے جہاں شہداء اور ثابت قدم ایمان والے رہیں گے۔ یہاں ان کو سرسبز باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں یہ ہر دکھ اور پریشانی سے دور ہوں گے، اور اس سکون کے سبب جو انہیں وہاں میسر ہوگا ان کے چہرے چہچہا رہے ہوں گے۔ جنت کا دوسرا درجہ جنت النعیم، جس کا مطلب ہی نعمت کا باغ ہے۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی صرف اپنے پروردگار کی رضامندی کی طلب میں گزار دی ہو۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام السلام علیکم ہوگا، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس جنت میں بے شمار نعمتیں ہوں گی جن میں دودھ اور شہد اور شراب کی نہریں بھی شامل ہیں۔ ان جنتیوں کو سلک اور ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور انہیں ایسے تخت پہ بٹھایا جائے گا جو ہر قسم کے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوگا۔ ان کے گھر سونے اور چاندی کے ہوں گے جن کے باغات میں ایسے پھل موجود ہوں گے جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھے ہوں نہ کسی زبان نے چکھے ہوں۔ تیسرا درجہ جنت الخلد، جس کا مطلب ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ کے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا بیان کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے۔ یہ جنت ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو اپنی زندگی مکمل ایمان کے ساتھ نیکی کے کام کرتے ہوئے گزار دیں۔ یہاں ان کو ابدی جوانی اور خوبصورتی عطا کی جائے گی، نہ ان کو زوال ہوگا اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ، نہ یہ بیمار ہوں گے، نہ ان کو موت آئے گی اور نہ ہی کوئی دکھ پہنچے گا، بلکہ ہمیشہ کی خوشیاں اور سکون ان کا مقدر بن جائے گا۔ جنت کا چوتھا درجہ جس کا نام ہے دارالسلام، اس کے معنی امن کے گھر کے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنتیوں کے پاس فرشتے آ کر کہیں گے کہ تم پر امن اور سلامتی ہو اس پر جو تم نے صبر کیا، اور آخرت کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ اس جگہ پر جنتی نہ ہی جھگڑا کریں گے اور نہ ہی انہیں کوئی وسوسہ آئے گا اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچے گی، بلکہ وہ یہاں امن و سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں امن اور اچھائی کو پھیلاتے ہوں۔ پانچواں درجہ جنت العدن، جس کے معنی بھی ہمیشہ رہنے والے باغ کے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ مومن مرد و عورت جو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات میں جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ محلات روبی، موتی اور زمرد سے بنے ہوں گے۔ یہاں شراب کی ایسے نہریں ہوں گی جنہیں پی کر نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی جنتی بہکیں گے۔ یہاں جنتیوں کا انعام خدا سے نزدیکی بھی ہوگی۔ چھٹا درجہ جنت الفردوس، یہ انسانوں کے لیے بنائے گئے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس میں داخل ہونے والی جنتیوں کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کی ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے، بیجا اور فضول اور لغو باتوں سے منہ موڑنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ یہی ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
जन्नत उल फिरदौस वो मुकाम है जो अल्लाह ताला के अर्श के बिल्कुल करीब है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को अल्लाह ताला से हमेशा जन्नत उल फिरदौस मांगने की तलकीन की है। जन्नत उल फिरदौस के वारिसों का इनाम सिर्फ महलात, नहरें और सुकून भरी अबदी जिंदगी तक नहीं रहेगा, बल्कि ये अल्लाह ताला से बराह रास्त मुलाकात की खुशी तक फैला है। और इस मुलाकात का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में बारहा किया। कहा जाता है कि जन्नत उल फिरदौस की रोशनी अल्लाह ताला के नूर से आ रही होगी, जिससे वो जन्नती मुस्तफीद होंगे। जन्नत का 7वां और आखिरी दर्जा अल वसीला, ये जन्नत में सबसे आला दर्जे का मुकाम है, जिसके बाद अल्लाह ताला का अर्श शुरू हो जाता है। और जन्नत में ये जगह सिर्फ एक ही शख्स के लिए मुअय्यन है, और वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में मिलता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला मांगो, क्योंकि जन्नत में वो एक मुकाम है जो अल्लाह के बंदों में से सिर्फ एक बंदे को मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो मैं होऊंगा। चनाचा जिसने मेरे लिए वसीला तलब किया, इसके लिए मेरी शिफात वाजिब हो गई। बेशक वसीला ही वो मुकाम है जो रसूल खुदा को अता किया जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, एक हदीस के मुताबिक जन्नत में 100 दर्जे हैं, और दर्जे के एतबार से जन्नतुल फिरदौस सबसे आला है। मगर कुरान पाक में चूंकि सिर्फ इन्हीं जन्नतों का नाम लेकर जिक्र किया गया, लिहाजा उलमा इकराम ने इनके नाम और मर्तबे के मुताबिक इन्हें 7 दर्जों में तकसीम कर दिया। वरना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बारहा ये इरशाद फरमाया कि मैं अपने बंदों को इनाम में वो जन्नतें और वो नेमतें अता करूंगा जो ना कभी किसी इंसान ने देखी हों और ना ही किसी जिन ने। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें जन्नतों में सबसे आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और ऐसे लोगों में हमारा शुमार करे जिन्हें रसूल खुदा का पड़ोस नसीब हो। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।